بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا یاد کیجئے 23 فروری 1974 شہر لاہور اسلامی ممالک کے سربراہوں کا میزبان تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے لاہور شہر میں اسلامی ممالک کی سربراہ کانفرنس بلوائی اور اس کانفرنس میں سعودی عرب کے شاہ فیصل مرحوم، مصر کے انوار السادات مرحوم، سوڈان کے جنرل جعفر النمیری مرحوم، یوگنڈا کے صدر ایدی امین، الجزائر کے صدر بومدین، شام کے حافظ الاسد، کویت کے شیخ صبا سالم الصبا، متحدہ عرب امارات کے شیخ زید بن سلطان النہیان، عمان کے سلطان قابوس، لیبیا کے کرنل قذافی، بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان مرحوم، عراق، یمن، ملائیشیا، ایران، ترکی، اردن کے نمائندوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ شہر لاہور تھا اور پاکستان اس وقت اسلامی کانفرنس کا ایک قلعہ ثابت ہوا تھا۔ اس کانفرنس کے بعد پوری دنیا میں اسلامی ممالک کا ایک مضبوط نیٹ ورک قائم ہوا اور پوری دنیا میں اسلامی بلاک بنا، جس کے بانی شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، کرنل قذافی اور مصر کے صدر انوار السادات تھے۔ اور اس کانفرنس کے بعد مغرب میں انتہائی اعلیٰ سطح پر یہ سوچنا شروع کیا کہ اسلامی ممالک کے درمیان مضبوط رابطوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں امریکی CIA، اسرائیل کی موساد اور خاص طور پر انڈیا کی راہ نے بھی مل کر اپنا کردار ادا کیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے مسلمانوں کے اور پاکستان کے ازلی دشمن نریندر مودی، انڈیا کے وزیر اعظم، متحدہ عرب امارات کے دورے پر آئے اور ان کو وہاں پہ ریڈ کارپٹ استقبال دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز ان کو دیا گیا۔ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ مسلمانوں کے ازلی دشمن کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے نوازا گیا۔ شیخ زید بن سلطان النہیان پاکستان کو اپنا دوسرا گھر اور ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا بھائی قرار دیتے تھے۔ اس سرزمین پر مودی کو وہاں کا قومی اعزاز دیا گیا۔ یہ انتہا ہے کہ اسلامی دنیا میں اس وقت تفرقہ پایا جاتا ہے اور اسلامی ممالک آپس میں علیحدہ ہو چکے ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی اسلامی امہ کا وجود باقی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ اب اسرائیل کے لیے امریکہ گریٹر اسرائیل کا پلان لے کر سامنے آ گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اسرائیل کو متحدہ عرب امارات تسلیم کر لے گا اور دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن بحال ہو جائیں گے۔ وہاں پر ان کے سفارتی امور کے لیے ان کے سفارتکار موجود ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں موساد، خفیہ ایجنسی کے اہلکار بھی کام کریں گے۔ نیٹ ورک وہاں قائم کیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارت میں راہ اپنا کام کر رہی ہے۔ پاکستان کا ایٹم بم اور سی پیک مغرب کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے پاکستان کے اندر استحکام پیدا کیا جائے۔ افواج پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو مضبوط بنایا جائے اور سامراجی قوتوں کے خلاف محاذ قائم کیا جائے اور پاکستان کو مضبوط کیا جائے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ذرا سوچئے۔ یہ میری ویڈیو پیغام کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں آپ چند ایک خاص باتیں ہیں وہ بھی سنیے گا۔ شکریہ۔